this. اللہ اکبر. پوچھو بریلی کے تاجدار سے, وہ بتاتے ہیں کہ سارا محشر سجایا کیوں جائے گا. What is the reason behind this? اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس جائیں گے نا, حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے. سارے نبی کہیں گے ہمارے پاس نہ آؤ, کچھ نہیں کر سکتے, کسی اور کے پاس جاؤ. بڑی اہم بات کرو گے, آپ سب کو پتا ہے نا, سب نے سنا ہے کہ پہلے محشر میں حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے, پھر حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت ابراہیم کے پاس, حضرت نوح کے پاس, حضرت عیسیٰ کے پاس, پھر سرکار علیہ السلام کے پاس آئیں گے. جب ہم سب نے یہ سن لیا ہے تو قیامت میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم اٹھتے ہی ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے, جب آخر میں جانا انہی کے پاس ہے, ہمیں تو کتابوں میں پتہ چل گیا. تو نہیں, علماء کہتے ہیں بندہ قیامت کے دن سب بھول جائے گا, سارا محشر حضرت آدم کے پاس ہی جائے گا, پھر حضرت ابراہیم, پھر حضرت موسیٰ, یہ سارا سلسلہ چلے گا. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سارے محشر کو بتانا ہے, ساری دنیا کو بتانا ہے کہ آج رب کا حبیب کون ہے, آج بات کس کی مانی جائے گی. دنیا میں جو نبی پاک کا غلام ہوگا نا, جس نے آج پیارے آقا کے دامن کو تھاما ہے, محشر میں چین سے ہوگا. اس دن کافروں کو, اس دن نبی پاک کے دشمنوں کو, اس دن وہ بھی مان جائیں گے, کیونکہ وہ دیکھیں گے نا, ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ اللہ صرف نبی پاک کی سن رہا ہے اور ان کے صدقے مغفرت ہو رہی ہے, مگر اس دن کا مانا نہیں جائے گا. اعلیٰ حضرت نے یہ بات بھی سمجھائی ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. قیامت میں تو ساری مان جائیں گے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو سب لوگ مان جائیں گے. غلام جو ہوں گے, جنہوں نے زندگی میں نبی پاک کی شفاعت کو مانا ہوگا, آقا کی کرم نوازیوں کو مانا ہوگا, سچی غلامی اختیار کی ہوگی, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا, دشمن ادھر پھنسنا ہے. بہرحال میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کے سوا کوئی نہیں ہے قیامت کے دن جس نے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بخشوانا ہے, شفاعت کرنی ہے. تو جس کی قیامت کے دن آقا سے ملاقات ہی نہ ہو, نبی پاک کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے, اس سے بڑی کوئی محرومی ہے؟ تو سمجھو میرے پیچھے اسلامی بھائی, درود پاک کو گرانٹڈ نہ لو کہ پڑھ دیا تو ٹھیک, نہ پڑھا تو بھی ٹھیک. نہیں, درود پاک پڑھنا ہے, پابندی سے پڑھنا ہے, کثرت سے پڑھنا ہے, اور خاص طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تب تو ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی عادت بنائیں. بیلجیم والوں, فرانس والوں, ڈنمارک سے آنے والوں, پاکستان اور جہاں سے آپ آئے ہیں, نبی پاک کا درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ڈرائیونگ میں گزرتا ہے, گاڑی میں گزرتا ہے, ٹرانسپورٹیشن میں گزرتا ہے, سفر میں گزرتا ہے. آج ایک اصول بنا لو اپنی زندگی کا کہ جو میرا ٹریول ٹائم ہے وہ میرا درود ٹائم. میں گاڑی میں بیٹھوں گا اور تصویر نکال کے پڑھنا شروع کر دوں, فضول باتوں پہ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ سارا راستہ بھی درود کا گواہ ہو جائے گا, اور روزانہ پتہ نہیں کتنے بار درود بھی پڑھ لو گے. تو روز درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں. ہو سکتا ہے یہاں پہ بے روزگار بیٹھا ہو, کوئی قرضے میں ڈوبا بیٹھا ہو, کوئی بیمار بیٹھا ہو, کسی کے کاغذات کے پرابلم ہو, کسی کی فیملی میں ایشوز ہو. آؤ میں بتاتا ہوں سولوشن کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حدیث کا مضمون ہے, جو شخص پریشانی اور مصیبت میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے, درود پریشانی اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. آپ کی ساری مشکلیں آسان ہوں گی. شاعر کہتے ہیں نا, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں, محبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں, آج میں آپ سب کو قرآن کا ایک واقعہ سنانے آیا ہوں, اور یہ
قرآن کے بہت سارے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جس کو خود قرآن نے احسن القصص کہا، سب سے اچھا قصہ. ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. قرآن نے اس واقعے کو سب سے اچھا قصہ کہا، سب سے بہترین قصہ. یہاں میں چھوٹی سی مسکنسیپشن، ایک غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ یار بہت سارے لوگ جو ہے نا واقعات بہت سناتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے ہیں. تو شاید ان بیچاروں نے خود قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں، قصے موجود ہیں. حدیثوں میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا کے واقعات سنائے. بنی اسرائیل کے کئی واقعات آپ کو حدیثوں میں ملیں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن ڈائریکٹ حکم بیان کرتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جو غلط کام ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ. واقعات کیوں سنائے اللہ نے؟ میں خود آپ کو جو بھی واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ سورہ یوسف میں موجود ہے. اگر سورہ بقرہ جس نے تفسیر پڑھی ہے تو اس سے پوچھو سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ بقرہ کے معنی عربی میں گائے کے ہے، یہ گائے کا قصہ تھا اس لیے سورہ بقرہ ہو گئی. ٹھیک ہے جناب. تو ایسی بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں کہ جس میں سورہ کہف کو سورہ کہف کیوں کہا گیا کہ اس میں غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والوں کا قصہ ہے تو سورہ کہف بن گئی. حضرت مریم کے نام پر سورہ مریم کیوں ہے کہ حضرت مریم کا واقعہ اس میں موجود ہے. تو قرآن میں تو جا بجا واقعات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واقعات بیان نہ کرتا، احکام بیان کر دیتا. اتنے بڑے بڑے واقعات، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بنی نو انسان، ہم جو انسان ہیں نا، ہماری جو سائیکی ہے، ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو نفسیات ہے، ہم کسی بھی بات کو سیکھتے ہیں جلدی کسی واقعے سے. اگر بچے کو اسٹوری سناؤ اور اسٹوری کے اندر سبق دے دو تو بچہ اس ہمیشہ بات کو یاد رکھ لیتا ہے. ایسے ہی دنیا میں اسکول پڑھائے جاتے ہیں، بچوں کی بکس میں بھی ایسا ہی ہے. تو آج اگر علماء کچھ پرانے واقعات، حکایات سنا کر کوئی سبق دیتے ہیں، اور میں تو آپ کو واقعہ بھی قرآن سے سنا رہا ہوں، اور میری آج نیت ایک اور بھی ہے، اس واقعے کو سنیے، اس واقعے سے جو درس ملے گا وہ بھی دوں گا، مگر یہ بھی سیکھنا ہے کہ مجھے کتنے سال ہو گئے میں نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا. اتنی پیاری پیاری باتیں قرآن میں موجود ہیں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. ہاں ہم سے جناب فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوئی، کون سا ملک کب انڈیپینڈنس ہوا، اس وقت کس ملک کا کون سا وزیر اعظم ہے، کون سے ملک کی کرنسی کا کیا ریٹ ہے، ہمیں بٹھائیں چائے پلائیں آپ کو جناب ساری دنیا کی کرکٹ کے اسکور اسلام لوگ بتا دیں گے. کون سے ملک میں سیاست کیا چل رہی ہے، فٹ بال کا میچ کون سی ٹیم کا کدھر پہنچ گیا، سب پتا ہے. نہیں پتا تو قرآن کے بارے میں نہیں پتا، نبیوں کے واقعات نہیں پتا، صحابہ کی باتیں نہیں پتا. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں اور آپ مجھے یہاں سن رہے ہیں. کبھی اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی وائف، والدہ، بچی جو بھی ہے گھر کے لوگ سب کو بٹھائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھوٹی سی کاپی اور پینسل پین دیتے ہیں اور کہا بیٹا فرسٹ پیج پر لکھیں کہ آپ کو کتنے اداکاروں کے، گلوکاروں کے نام پتا ہے. سوال کرتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، بٹ آئی وانٹ ٹو knock the door of your heart. میں آپ کے دل کے دروازے پر بیسیکلی دستک دینا چاہتا ہوں. ذرا دیکھو کہ کتنے کتنے اداکاروں کے، گلوکاروں کے نام پتا ہے. تو شاید ایک پیج کم پڑ جائے گا، کئی پیجز پر آپ کو لکھ کر دے دیں گے. اچھا بیٹا آپ آگے دیکھو کتنے اسپورٹس مین کے نام آپ کو پتا ہے. شاید آپ کا بیٹا یہ بھی کہے گا کہ ابو صرف نام لکھ نہیں، آگے ریکارڈ بھی لکھ دو. وہ بھی پتا ہے مجھے، نہیں بیٹا ریکارڈ بھی صرف نام لکھ دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ اس سے کہیں کہ کتنے پولیٹیشینز کے نام پتا ہے، وہ بھی آپ کو کئی ملکوں کے پریزیڈنٹ، کئی ملکوں کے وزیر اعظم کے نام لکھ دے گا. Then you ask your family کہ بیٹا دیکھو کتنے نبیوں کے نام پتا ہے. اگلے پیج پہ کہنا کہ بیٹا دیکھو کتنے صحابہ کے نام پتا ہے. Then تھرڈ پیج پر کہنا دیکھو کتنے اولیاء کے نام پتا ہے. تو یہ جو بک ہے نا چھوٹی سی ٹیسٹ، within few minutes آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم اور ہمارے گھر والے کتنا اسلامک ہسٹری سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اب آج میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ حضرت یوسف کا واقعہ، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا. اور کیوں احسن القصص کہا؟ اس واقعے کو آپ پڑھیں نا. باقی میں تو بہت شارٹ بیان کروں گا، پورا واقعہ بیان کروں تو ساری رات چاہیے. تفسیر میں علماء نے بہت سارے صفحات لکھے، میں اس کو سمرائز کر کے سناتا ہوں. لیکن
احسن القصص. What is the reason? کیوں اس کو سب سے اچھا قصہ کہا؟ اس میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں, اتنے پیچ و خم ہیں, اتنے عروج و زوال ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی میں کتنے واقعات ہوئے. اب کیا واقعہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یہ واقعہ تفصیل سے آپ کو سورہ یوسف میں ملے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کے 12ویں پارے میں ہے اور 12ویں سورت ہے. سبحان اللہ, 12ویں کی نسبت بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کیا کہا؟ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا, اے میرے باپ, میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے والد سے کہا. حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب, وہ بھی اللہ کے نبی. پھر والد صاحب, میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں نے 11 ستارے, سورج اور چاند کو دیکھا, سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب والد صاحب تو اللہ کے نبی تھے, انہوں نے سمجھ لیا اس کا اس کی تعبیر کیا ہے. کہتے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے بچے, اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا, ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب اس سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ اپنی ہر بات ہر کسی سے نہیں کی جاتی, ہر خواب ہر کسی کو بیان نہیں کیا جاتا. اور ایک اور بات آپ سیکھ لو, کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہے, اتنا کماتے ہیں اور اتنا بتاتے ہیں. اگر آپ واقعی اتنا بھی کماتے ہیں نا تو کیوں سب کو بتانا ہے؟ میں بڑی باریک سی بات کرنے جا رہا ہوں. ایک جملہ یاد کر لو, اپنی نعمتوں کے اظہار سے اپنے حاسدین پیدا نہ کرو. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے نا تو آپ کیوں سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنے کمائے, تو میں نے اتنی گاڑیاں لے لی, تو اتنے پیسے بینک میں جمع ہو گئے. آپ کو لگتا ہے دوست خوش ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے حسد میں مبتلا ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کو نظر لگ جائے. آپ کو اللہ نے دیا, آپ صدقہ خیرات کریں, اپنی نعمتوں کی حفاظت کریں. اچھا کچھ لوگ تو الٹا کرتے ہیں, ہوتے تھوڑے بتاتے زیادہ ہیں. کرائے کی گاڑی میں گھومتے کرتے اپنی گاڑی ہے لی, رینٹا کار کی بتا رہے مرسڈیز خرید رہی. اب تم نے مرسڈیز تو لوگوں کو بتا دی, اب کسی کی نظر لگ گئی. یاد رکھنا, نظر انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تو اپنی نعمتیں سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تصویریں سیلفیاں بنا کے بھیجیں گے, فرانس گھومنے گیا تھا, تو جرمنی گھومنے گیا, تو یہ والی گاڑی لے لی, یہ والے کپڑے, یہ مہنگے جوتے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دو نقصان کر رہے ہیں اپنے, یا تو کوئی نظر لگا دے گا یا کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے گا. ہمیں کیوں بتانا ہے؟ میں جانوں, میرا رب جانے. اگر آپ کو نعمتیں ملی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, اس کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کریں, سب کو بتانے کی کیا حاجت ہے؟ تو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے کہا اپنے بھائیوں کو خواب مت بتانا. ایسے ہی ہوا, آپ کے بھائی آپ کے حسد میں مبتلا ہو, بھائی میں بھی حسد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, اللہ مجھے اور آپ کو حسد سے محفوظ فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 11 بھائی اور تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک حضرت یوسف تھے, 11 اور تھے. ٹھیک ہے, ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین, یہ دونوں سگے بھائی تھے, ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے تھے. باقی جو 10 تھے وہ دوسری ماں سے تھے. حضرت یوسف کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا, چھوٹی عمر تھی, حضرت یعقوب اس سے بڑی محبت کرتے تھے, اس وجہ سے بھائی حسد کرنے لگے. اب 7 برس کی عمر میں یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا. اب کیا ہوا؟ اب بھائیوں نے کہا کہ والد صاحب حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم کیوں نہ ان کو گھر سے لے جائیں اور ان کو کہیں کنویں میں ڈال کے آ جائیں, یہ والد سے دور ہو جائے تو والد کی محبت ہمیں ملے. حسد تھا. ایسا ہی ہوا, والد صاحب سے کہا کہ ہمیں حضرت یوسف کو ساتھ لے جانا ہے, باہر گھومنے جانا ہے. والد صاحب کو شک تھا کہ میں تمہیں ان کو ساتھ نہیں لے جانے دوں گا, کہا بڑی حفاظت کریں گے, ہم وعدہ کرتے ہیں, بڑا خیال رکھیں گے. بہرحال والد صاحب نے اجازت دی, حضرت یوسف کو لے کر بھائی گئے اور جا کر ایک کنویں میں, اندھے گہرے کنویں میں پھینک دیا. اچھا اب انہوں نے تو پھینک دیا, لیکن حضرت یوسف کے لباس کو کرتا اتار لیا تھا. اس کرتے کو خون سے, نقلی خون سے آلودہ کیا اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, ہم تو بڑا سنبھال رہے تھے لیکن بھیڑیا آیا اور چیڑ پھاڑ کر دیا. اب ان بے وقوفوں نے کرتے پر خون تو لگا لیا مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے.
تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، میرا بیٹا تو کھا گیا مگر اس کو کرتے کو آنچ بھی نہیں آئی، کرتا پورا کا صحیح سلامت تھا۔ میرا آپ کو سمجھ گیا کہ بھائیوں نے کوئی شرارت کی ہے، آپ بہت رونے لگے، بہت غمزدہ ہوئے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ اس کنویں میں آپ کو پھینکا گیا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے اپنے پروں پہ حضرت یوسف کو اٹھا دیا، سبحان اللہ، نیچے لا کر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہوا، کنویں میں نور ہو گیا۔ اچھا بھائیوں کو پتا چل گیا کہ کنویں میں یہ زندہ ہے، تو روز دیکھنے بھی آتے تھے کہ کہیں باہر نہ آ جائیں۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے بعد ادھر سے ایک قافلہ گزرا، مصر کے لیے ایک قافلہ گزرا، قافلے والوں نے اس کنویں میں اپنا ڈول ڈالا پانی کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ تھوڑی سی عمر تھی، جب ڈول اوپر کھینچا تو خوبصورت لڑکا، خوبصورت نوجوان، وہ حیران ہو گئے۔ اللہ نے حضرت یوسف کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت یوسف کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا، مگر اس کے بعد جب میرے آقا آئے تو ان سا حسین رب نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ برادر اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یوسف کو جب باہر نکالا تو ایوری بڑی شاک کہ پانی کے لیے ڈول ڈالی اور اتنا خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ اب ان کے بھائی بھی پہنچ گئے، کیسے بھائی تھے کہ تلاش کرتے تھے کوئی لے نہ جائے۔ اب بھائی آئے اور کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم آپ کو بڑا سستا بیچ دیں گے، شرط یہ کہ اس کو آپ دور لے جائیں، واپس نہ آ سکے۔ انہوں نے کہا ویسے ہی مصر جا رہے ہیں، مصر اور کنعان، یہ کنعان میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے والد سب کنعان میں رہتے تھے۔ کہا ہم آپ کو 20 درہم میں یہ بچہ دیتے ہیں مگر اس کو دور لے جائیں۔ 20 درہم میں حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا۔ اپ اینڈ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، پہلے کنویں میں ڈالا، پھر آپ کو فروخت کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو عزیز مصر کو بڑا نوجوان پسند آیا، اس نے اپنے گھر کے لیے یوسف علیہ السلام کو رکھ لیا کہ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا سمجھا سلجھا ہوا نوجوان ہے، میرے گھر پہ خدمت کرے گا۔ اب ان کی حضرت عزیز مصر جو تھا، مصر کا بادشاہ، اس کی بیوی تھی زلیخا، اس نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی۔ اتنا خوبصورت، ایسا خوبصورت تھا ہی نہیں کائنات میں کوئی اور۔ تو اب زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں وہ زلیخا کا مذاق اڑاتا، تم یہ غلام کی عشق میں مبتلا ہو گئی، تمہارے پاس اتنے خزانے، اتنی بڑی ملکہ۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، ایسا کرو ساری اپنی سہیلیوں کو بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک پھل، ایک روایت کے مطابق لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دی اور کہا کہ جب حضرت یوسف سامنے سے گزرے نا تو تمہیں لیمو کاٹنا ہے۔ حضرت یوسف کو گزارا گیا، ان ساری عورتوں نے جب وہ پھل کاٹا، اللہ نے ایسا حسین بنایا تھا کہ وہ دیکھتی رہ گئی، پھل بھی کٹ گیا، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسا حسین حضرت یوسف کو رب نے بنایا۔ مگر جب ایسی بات ہوگی تو میرے لیے کہ تاجدار کیسے خاموش رہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ حضرت یوسف کے حسن پر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، کہ نبی پاک کا حسن کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آئے۔ آقا ادھر انگلیاں کٹی ہیں حسن پر دیکھ کر، آپ کا تو نام ہی کافی ہے، نام پہ عرب کے نوجوان اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال اب اس عورت نے پلان کیا کہ کسی طرح حضرت یوسف کو برے کام پر آمادہ کیا جائے۔ حضرت یوسف نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ دوڑنے لگے، زلیخا نے آپ کو پیچھے سے پکڑا اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اتنی دیر میں اسی کشمکش میں عزیز مصر آ گیا، شوہر آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا اور یہ معاذ اللہ غلط ارادے سے میری طرف آئے۔ حضرت یوسف حیران ہو گئے کہ ایک تو ارادہ اس کا غلط، الزام مجھ پر، اب گواہ کوئی نہیں، مگر اللہ کی شان دیکھو، اس کمرے کے اندر جھولے میں
ایک 4 ماہ کا بچہ لیٹا ہوا تھا. اس بچے نے گواہی دینا شروع کر دی. قرآن کہتا ہے اس بچے نے گواہی دی کہ ایسا کرو، یہ دیکھ لو اگر حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف قصوروار ہیں، پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. کیونکہ جو بندہ ایگریسو ہوتا ہے اس کا کرتا آگے سے پھٹے گا، جو بھاگ رہا ہے ڈیفینسو ہوگا اس کا پیچھے سے پھٹے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تھا، آپ کی بے گناہی ثابت ہوئی، مگر اس کے باوجود آپ کو جیل میں ڈال دیا. غلامی، اس کے بعد جھوٹا الزام، اس کے بعد جیل. اب کیا ہوا؟ یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے. میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایوری بڈی میری طرف آپ کی توجہ. اتنا انٹرسٹنگ واقعات ہیں، پڑھتے نا قرآن میں ایسے ایسے واقعات میرے رب نے بیان کیے ہیں. یہی واقعات اپنے بچوں کو سنائیں، ادھر ادھر کے ڈائجسٹ کہانیاں ناول پڑھتے ہیں، روز اپنے بچوں کو قرآن کی کہانیاں سنا سکتے ہیں. اب سنیں، اب کیا ہوا؟ جیل میں بادشاہ کے 2 خدمتگار بھی کسی جرم میں جیل میں آئے. ان خدمتگاروں نے کوئی خواب دیکھا، حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتا دی اور ویسے ہی ہوا، ان کو چھٹی مل گئی. اب تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. بادشاہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کسی کو تعبیر پتا نہیں، جو تعبیر بتاتا بادشاہ سیٹسفائی نہ ہوتا. ان دونوں خدمتگاروں نے کہا حضور جیل میں ایک بندہ ہے، آپ نے ڈالا اس کو جیل میں، مگر وہ خواب کی تعبیر بڑی کریکٹ بتاتا ہے. کون ہے؟ تو ان کا نام یوسف ہے. حضرت یوسف کو کہا کہ آپ آ جائیں. بادشاہ نے بلایا، رہائی ملے گی، آپ خواب کی تعبیر بتائیں. آپ نے کہا میں نے نہیں آنا، پہلے میری بے گناہی کا اعلان کرو. مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا، یہ پوری دنیا کو بتاؤ. بہرحال بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا، آپ کو باعزت بری کیا گیا. بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں 7 سال تک خوب اناج اگاؤ، پورے ملک میں غلہ کھیتی باڑی کر دو، کیونکہ اس کے بعد 7 سال تک قحط آئے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا. جس ملک کے پاس اناج ہوگا وہ ملک پوری دنیا پر حکومت کرے گا. بادشاہ نے کہا اچھا. حضرت یوسف نے کہا دیکھو اگر یہ پورا نظام مجھے دیتے ہو نا تو میں پورا نظام بنا دوں گا، میں پوری سسٹم کو میں چلاؤں گا. بادشاہ نے دیکھا کہ بندہ قابل ہے اور انسپائر بھی ہو گئے تھے. حضرت یوسف کو اس وقت کا لیڈر آف دا نیشن، دوسرے لفظوں میں وزیر اعظم بنا دیا. بادشاہ نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، ابھی پورا نظام آپ بنائیں. حضرت یوسف نے کیا کیا؟ پورے ملک میں، پورے مصر میں آپ نے کھیتی باڑی پر قوم کو لگا دیا. خوب اناج ہوگا، زبردست اناج ہوگا، غلہ سمجھ رہے ہیں اناج کا سارا اناج جو ہے اس کو وہ اسٹور کرتے رہے. 7 سال تک ہو گئے. اب 7 سال کے بعد پوری دنیا میں قحط آیا. پوری دنیا میں کہیں اناج نہیں تھا. دنیا بھر کے لوگ آتے، اپنے پیسے دیتے، مہنگے داموں اناج خریدتے، مصر ترقی کرنے لگا. اب دیکھیں اسٹوری میں ایک اور رخ، غلامی کی زندگی سے بادشاہی مل گئی آپ کو. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے وہ بھائی، ادھر بھی قحط تھا، بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اناج تو ایک ہی جگہ پر ہے، چلو مصر چلتے ہیں اور بادشاہ مصر سے پیسے دے کر اناج خرید کے لاتے ہیں. وہ اپنے گھر سے بڑے پیسے جمع کر کے حضرت یوسف کے پاس پہنچے. حضرت یوسف نے پہچان لیا ان کو، چھوٹی عمر میں دور ہوئے تھے، اب تو بڑے ہو گئے تھے سارے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج دیا اور کہا یہ بتاؤ تمہارا ایک اور بھائی بھی تو ہے، وہ بنیامین کو نہیں لائے تھے، بنیامین کہاں ہے؟ کہ وہ میرے والد صاحب کے پاس ہے. کہا ٹھیک ہے آج اناج لے جاؤ، اگلی بار بنیامین کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا. اور اپنے غلاموں سے کہا ایسا کرو کہ جو انہوں نے پیسے دیے نا وہ پیسے بھی ان کے غلے کی بوریوں میں ڈال دو، فری. ایک لفظوں میں ان کو فری اناج دے دیا. وہ گھر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ بڑا اچھا بادشاہ ہے مصر کا. وہ پہچانے نہیں اپنے بھائی کو، وہ تو رحم و ایمان میں نہیں تھا کہ ہم کو غلام، ہم تو 20 درہم میں بیچ کے آئے تھے اپنے بھائی کو. اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے اناج کھولا تو سارے پیسے بوریوں سے نکلے. والد صاحب سے کہا دیکھیں والد صاحب کیسا اچھا بادشاہ ہے، اناج بھی دیا، پیسے بھی دے دیے، اگلی بار بھائی کو بھیجنا ہے. حضرت یعقوب نے کہا میں نے تم پہ بھروسہ نہیں کرنا. تو پہلے میرا ایک بیٹا لے گئے، مجھ سے واپس نہیں لائے، اور رو رو کر حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی، ایک بڑی بینائی کم ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا میں اپنا دوسرا بیٹا نہیں دوں گا، تم اس کو بھی ضائع کراؤ گے. کہا نہیں بابا جان آپ اس کو بھیجو گے نہیں تو اناج ہی نہیں ملے گا. بڑی بحث ہوئی، بڑے وعدے کیے. حضرت یعقوب نے سیکنڈ ٹائم بنیامین کو بھیجا ان کے ساتھ.
حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ میرا بھائی آ گیا ہے، آپ نے کیا کیا، بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور کان میں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف۔ وہ حیران ہو گئے کہ بادشاہ میرا بھائی، کہاں میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب ان لوگوں سے کہا کہ اناج لے جاؤ، بنیامین نے واپس نہیں آنا۔ وہ رونے لگ گئے کہ بھائی، بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ صاحب آپ کو نہیں پتا، ہم نے اپنے والد کو پہلے ہی بڑی تکلیف دی ہوئی ہے، ہم ان کا ایک بیٹا ہم اس کے باپ سے جدا کر چکے ہیں، دوسرا بیٹا کو نہیں بھیج رہے تھے، آپ اس کو بھی بٹھا لیں گے تو ہمارے والد کو رو رو کے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے میں نے تو نہیں دینا۔ اب وہ بھائی سارے پریشان۔ پھر حضرت یوسف نے کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ اور اپنے والد کو بھی لے کر آؤ۔ اب وہ مانی نا کسی طرح۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ انکشاف کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور اس کے بعد وہ دوڑے دوڑے بھائی کے پاس گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی۔ دیکھیے گا میں اس واقعے کو اینڈ بھی کروں گا، اور اس واقعے سے کیا کیا سیکھنے کو ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی کہ جاؤ میری یہ قمیص جو ہے یہ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر جب وہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اور اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اس وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگی، کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف نے عظیم و شان لشکر کے ذریعے اپنے والد کا، اپنی والدہ کا استقبال کیا، بڑی عزت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں کو، اپنے والد کو تخت پر بٹھایا، اور جب یہ سب تخت پر بیٹھ گئے تو 11 بھائیوں، ماں اور والد سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ اور یہ وہ تعبیر تھی کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ انہوں نے خواب بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے یہ تعبیر بادشاہی عطا کرنے کے بعد عطا کی۔ اس زمانے میں کوئی کنفیوز نہ ہو، اس زمانے میں عزت کا سجدہ الاؤ تھا۔ نبیوں کو لوگ عزت میں، عبادت کا سجدہ نہیں، عزت کا سجدہ کرتے تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے آ کے اسے بھی منع فرما دیا کہ اب کوئی شخص دنیا میں کسی کو سجدہ نہ کرے۔ ہاں اگر میں کسی کو سجدہ الاؤ کرتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے عورت کے لیے۔ تو بہرحال میرے نیچے اسلامی بھائیوں، میں نے بہت تیزی کے ساتھ، یہ واقعہ کئی گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے، میں نے بہت تیزی کے ساتھ چند منٹوں میں یہ واقعہ بیان کیا۔ اور ایک اور عظیم بات بتاؤں آپ کو، علماء نے بڑی پیاری تفسیر لکھی کہ حضرت یوسف کو خریدا گیا نا 20 درہم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو عزت کیسی دی، پتہ کیا ہوا؟ آپ نے پہلے لوگوں کا مال لیا، ان کو اناج دیا، اس کے بعد لوگ سارا اپنا مویشی دے گئے کیونکہ پیسے تو ختم ہو گئے تھے، اگلے سال بھی غلہ نہیں ہوا، آپ نے مویشی لیے اور اناج دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگ آ کر اپنے آپ کو بیچ گئے، سب لوگ حضرت یوسف کے غلام بن گئے کہ ہمیں غلام بنا لے، کھانا دے دیں، نہ پیسے ہیں نہ مویشی ہیں۔ تو ساری کائنات، سنیے گا جملہ، اس زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے حضرت یوسف کے غلام بنے، اور اللہ کے نبی کی شان دیکھو، سب کے مویشی بھی لوٹا دیے، سب کو آزاد بھی کر دیا۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت یوسف غلام تھے، بلکہ حضرت یوسف کے سارے غلام بنے، اور جتنے لوگ تھے اس وقت دنیا میں حضرت یوسف کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے سب کو آزادی دی۔ یہ مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، کس وجہ سے؟ صبر تھا، اللہ کی رضا پر راضی تھے، اللہ نے وہ عزت بڑھانی تھی۔ اس واقعے سے بہت ساری باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنی ہے کہ معافی دینا۔ حضرت یوسف آپ اقتدار پہ تھے نا، پر آپ کے پاس پاور تھا، اپنے بھائیوں کو کیسی سزا دے سکتے تھے کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، تم نے مجھے میرے والد سے دور کیا، 20 درہم میں مجھے بیچ دیا، مجھے مارنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، اب میں بادشاہ ہوں، سب کے سر قلم کر دو، سب کو الٹا لٹکا دو۔ مگر آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ سب کو عزتیں بھی عطا فرمائیں۔ یہ میسج آج لے کر جاؤ میرے نیچے اسلامی بھائیوں، قرآن کے اس واقعے سے آج یہ پیغام لے کر جاؤ، بدلہ لینا کمال نہیں ہے،
ریونج لینا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں بتاؤں گا میں کون ہوں. ارے جناب ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن آپ کے اندر لگا ہوا ہے کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. تو بھائی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ بدماش کے ساتھ بدماش کرنا یہ کون سے کمال آ گیا؟ نبی پاک نے پتھر تو کھائے ہیں، ان پتھر کو اٹھا کر واپس مارا نہیں ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. میرے آقا دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ساری نعتیں یاد ہیں، مگر ذرا ہمارے خلاف کوئی بات کر کے تو بتائے، اونچی آواز میں بات تو کرے، ہمیں کوئی گالی تو دے، ہمیں برا بھلا تو کرے، پھر ہم بتائیں گے. ایک گالی دینے والے کو جب تک 10 گالیاں نہ دے چین نہیں آتا. غلطی سے ہمارے مسجد کے اندر، ارے باہر تو چھوڑو، اللہ کے گھر میں کوئی بیچارہ غلطی سے کسی کی ٹھوکر لگ جائے، پیر پہ پیر رہ جائے، ہماری جوتے جہاں ہم رکھتے ہیں وہ جوتے کوئی غلطی سے نکال لے، اندھے ہو نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں ہو. ابھی رمضان ہوگا نا تو کچھ نئے نئے نمازی آئیں گے جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، رمضان میں نظر آتے ہیں. اب جب وہ نئے آئیں گے تو پنکھے والی جگہ ان کو چاہیے، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ نہیں ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر میں لڑائی، بات بات پر لڑائی، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، ماں باپ سے لڑائی، پڑوسیوں سے لڑائی. نہ کرو ایسا. خدا یاد رکھیے پیچھے اسلامی بھائیوں، حقوق اللہ جو ہے نا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میری بات ذرا سمجھیے گا. ہمیں سے بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، ہم حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں بہت سارے مجھے نمازی نظر آ رہے ہیں، حاجی بھی ہوں گے، زکات بھی دیتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے. مگر نماز پڑھنا میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. زکات دینا میرا میرے رب کا معاملہ ہے. حج کرنا میرا میرے رب کا معاملہ ہے. کوئی بندہ 70 سال نماز نہ پڑھے اور ایک بار رو رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے. لیکن کوئی بندہ بندے کو ستائے گا نا، اس کی مخلوق کو ستائے گا، اب رب سے معافی مانگے. یہ اللہ کی مشیت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا. It means more difficult and more sensitive. زیادہ اہم معاملہ جو ہے وہ حقوق کی بات کا ہے. ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم زکات دینے والے، ہم جناب دین کا کام کرنے والے، بڑی بات ہے. مگر لوگ خوش ہیں کہ نہیں آپ سے؟ میں خدا کا خاصہ کو یہ نہ سمجھے چلو بھائی اب نماز چھوڑ دو، اب زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا خیال رکھو. یہ بھی دیکھیں یہ دو ایکسٹریم ہیں. شیطان بڑا مردود ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جناب نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرنے والا ہے، بندوں کا خیال رکھو. یہ بھی غلط کرتے ہیں. وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن یہ سینسیٹیو زیادہ ہے. ماں ناراض، والد ناراض، بھائی بہن پریشان، بیوی تنگ، اور سارا جناب مسجد کا نظام چلا رہے ہیں. مسجد کے بڑے سیکرٹری ہم بنے ہوئے ہیں جناب، ہم سارا نیاز کا انتظام ہم کرتے ہیں، پورے شہر کا جلوس ہم چلاتے ہیں. بھائی آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، مگر یہ کام کے ساتھ ساتھ آپ سے لوگ پریشان ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، پلیز سمجھو. اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا بڑا ضروری ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے، سنیے گا حدیث، the best amongst you، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور آقا فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. پروف کیا نا. ساری کائنات کا بوجھ ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کی ساری کائنات پر حکومت ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا بزنس کرتا ہوں، اتنے سارے کام کرتا ہوں، گھر والوں کو کہاں سے ٹائم دوں؟ گھر کا کام میں کیسے کروں؟ I have no time. کیا مصروفیت ہے آپ کی. میرے آقا کا برڈن کتنا تھا، مگر گھر کا کام کاج خود کیا کرتے تھے. فیملی کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے. حسین کریمین کو کاندھے پر سواری کرواتے تھے. بچوں کو ٹائم، فیملی کو ٹائم، فیملی کے ساتھ فیملی ممبر. ہم فیملی کے ساتھ بھی افسر ہیں. پتہ نہیں میں کتنا بڑا نگران ہوں. میرے اسلامی بھائی تو بیٹھے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سمجھانا ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا نگران ہوں، اتنے بڑے سارے مدنی کافلوں میں سفر کرتا ہوں، تو گھر کے کام نہیں کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے مدنی کام اپنی جگہ، فیملی کا ٹائم الگ ہے. حضرت عمر کا ایک قول یاد رکھو، کمال کی بات کی. حضرت عمر فرماتے ہیں بندہ باہر مرد بن کر رہے، گھر کے اندر بچہ بن کر رہے. گھر میں گھر والا بننا چاہیے. گھر میں افسری نہیں چلتی،
گھر میں آپ باس نہیں ہیں، گھر میں آپ فیملی ممبر ہیں، بچوں کے ساتھ بچے بنے، ماں باپ ہیں. آپ چاہے کروڑ پتی بن گئے ہیں، چاہے آپ بہت بڑی پوسٹ پر پہنچ گئے ہیں، ماں باپ کے بچے ہی رہنا. ماں باپ کا باپ بننے کی کوشش مت کرنا. ماں کو کبھی یہ نہ کہنا ماں میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں. مجھے اب بہت سارے لوگ میری بات سنتے ہیں، میں تمہاری کہاں سے ماں بات سنوں گا؟ نہیں، ان کے تم آج بھی بچے ہی ہو. ارے انہی کی مہربانی تھی کہ تمہیں اتنی عزت ملی ہے. جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھاتے گئے. یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے. ارے یہ احترام ملا ہے تو ماں کی دعاؤں سے ملا ہے. اگر آج دنیا میں کوئی عزت بن گئی تو ماں باپ کو کہیں گے کہ ہم بڑے ہو گئے. ماں باپ کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہے. آج جو عزت ہے، جو شہرت ہے، جو دولت ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے. یہ ان کی دعائیں ہیں، یہ ان کی تربیت ہے. لوگ آج ماں باپ کو کہتے ہیں بھائی اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میری اپنی لائف ہے، مجھے سمجھ آتی ہے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یو اولڈ وومن، یو اولڈ مین، آپ کو کیا پتا چلے؟ زمانہ بڑا آگے چلا گیا ہے. ان کو بولتی ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. ان کو جب سمجھ آتی تھی جب تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا. اب بچے تھے، روتے تھے، انہیں ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ بھوک لگی ہے، درد ہو رہا ہے. باپ نے ایک ایک جملہ سکھایا، انگلی پکڑ کے چلایا. اور آج ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. آج انہیں ڈس ہارٹ کرتے ہو. ہم نے شب برات کل منائی ہے، کئی جگہوں پر آج شب برات ہے. شب برات جن گناہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی اس میں سے ایک وہ گناہگار ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو. ماں باپ کا نافرمان شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. حقوق العباد کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائی. حضرت یوسف کا یہ واقعہ، یہ معافی اور درگزر کا واقعہ درس دے رہا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو. بات بات پر بیوی سے لڑائی، بات بات پر بچوں کو جھاڑنا، بات بات پر لڑنا، غصے والا رہنا. میں بہت بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر، بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا یہاں بزرگ ایسے ہیں کہ لیکن چونکہ میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، بدقسمتی کے ساتھ کچھ بزرگوں کی زبان جو ہے نا، بزرگوں کی بھی اور نوجوانوں کی بھی بہت سخت ہوتی ہے. نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں مگر 5 ٹائم آتے جاتے کسی کو ڈانٹتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. سمجھو میری بات. نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے کوسچن کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ بیگر، مفلس کون؟ اگر میں آپ سے بھی پوچھوں بتاؤ مفلس کون ہے، تو آپ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں وہ مفلس ہے. صحابہ نے بھی یہ جواب نہیں دیا، جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے. کیا آپ نے فرمایا نہیں. حدیث کا مضمون ہے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا. سمجھیے حدیث بیان کرنا، سمجھیے گا. پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اے روزہ داروں، اے نمازیوں، اے زکات دینے والوں سنو، اے مسجدوں کا نظام چلانے والوں سنو. میرے آقا کہتے ہیں بندہ وہ ہوگا جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا. نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں ہمارا دل دکھایا تھا، اللہ اس نے گالی دی تھی، اللہ اس نے ظلم کیا تھا. اب کیا ہوگا؟ وہ تو پیسے تو نہیں دینے نا، اب نیکیاں دی جائیں گی. روایت کا مضمون ہے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، بندے پھر بھی باقی ہوں گے. کیونکہ جو روز ڈانٹتا ہے نا، جو روز لڑتا ہے، جو روز کاٹتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں کتنے سارے لوگوں کا دل دکھا چکا ہوں. کچھ باس، کچھ والد، کچھ کمیٹی کے بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. عزت نہیں کرتے جناب، آپ سے ڈرتے ہیں. آپ کے سامنے بولتا کوئی نہیں، بچہ بولتا ہے والد کے سامنے بولو گا، پھر والد نے الٹا سیدھا ہی بولنا ہے. تو یہ عزت نہیں ہے، خوف ہے، ڈر ہے. ایسے رہو کہ کوئی آپ سے خوف نہ کرے، عزت کرے، دل سے محبت کرے. تو اب کیا ہوگا؟ نبی یہ بات فرماتے ہیں ساری نیکیاں ختم، بندے پھر بھی پورے نہیں ہوں گے. پھر آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور آخر یہ پہاڑ جتنی نیکیوں والا بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے. پلیز خدا را اپنی زبان نرم کیجیے، اپنے غصے پر قابو پائیے، کسی کا دل نہ دکھائیے، کسی کو ذلیل نہ کیجیے، چاہے آپ کا فیملی کیوں نہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں بیوی کو تو مسئلہ کوئی نہیں، جو بول رہا ہے بول دو. کیا اس کا دل نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر قیامت دن کھڑی ہو گئی تو جواب دینا پڑے گا. غیر عالمی نیچے اسلام کا میں سمرائز کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا را پہلا میسج جو آج کے بیان کا ہے، قرآن پڑھیے.
قرآن سے محبت کیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سوچو میرے دل میں کتنا قرآن ہے. میں اگر آج کوسچن کروں, اتنے سارے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں کہ آپ نے لاسٹ فیس بک کب آن لائن کیا تھا, لاسٹ واٹس ایپ کب آن لائن کیا تھا, آپ کا ٹویٹر, واٹس اور پتہ نہیں کون کون سے سافٹ ویئر ہیں, اسنیپ چیٹ, کتنے سافٹ ویئر, کون کون سے سافٹ ویئر کب آن لائن کیے تھے. ہو سکتا ہے کوئی کہے گا ایک تو ابھی بھی آن لائن نہیں چل رہا ہے, میں آپ کو بیان بھی سن رہا ہوں, ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں, اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں. اب میں پوچھوں بتاؤ قرآن آن لائن کب کیا تھا؟ تو قرآن تو پچھلے رمضان میں آن لائن کیا. اب کب کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ اگلے رمضان میں کریں گے. سال میں ایک بار سافٹ ویئر, روز کے 20 بار. حالانکہ قرآن وہ نعمت ہے کہ جب قبر میں بندہ جائے گا نا تو ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن. قرآن قبر میں بھی آن لائن نہیں چلے گا, قبر میں قرآن چلے گا. حدیث کے الفاظ ہے قرآن قبر میں نور ہوگا, قرآن شفاعت کرے گا. تو تھامو نا اس چیز کو جو قبر میں بھی ساتھ آنی ہے. مگر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہاں میرے سامنے چہرے ہیں, کوئی بیچلرز, کوئی ماسٹرز, کوئی بڑی اسٹڈیز کیا ہوا ہے, کسی نے فرینچ سیکھ لی, کسی نے بیلجین زبان سیکھ لی, دنیا بھر کی چیزیں سیکھ لی. اگر میں ہاتھ اٹھواؤں, اٹھانا مت, کس کو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو. 30 سال 40 سال 50 سال کا میرا بھائی میرے سامنے بیٹھا ہے, مگر کیا تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھے؟ ابھی تک تو پڑھنا ہی نہیں سیکھے تو سمجھے گی کب؟ مجھے بتاؤ نا, کیا بغیر قرآن پڑھے دنیا سے چلے جاؤ؟ دعوت اسلامی جو ہے نا بیسیکلی کہ قرآن کے نور کو پھیلانے والی تحریک. دعوت اسلامی کے دو ہی کام ہیں, قرآن اور سنت. قرآن پھیلانا ہے, نبی پاک کی سنتیں پھیلانی ہے. تو سنت بیسیکلی انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے. سنت جو ہے قرآن کی تشریح ہے. بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑی رات, بڑا دن, نامہ اعمال کا پہلا دن, ایک نیت کر لو, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کر لو, کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا. 2-3 آیتیں پڑھیں, ٹھیک ہے. ایک نیت کر لو, میں سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں میرے رب کا کلام نہ دیکھیں, میرے کان اللہ کا کلام سن نہ لیں, میری زبان کچھ اللہ کا کلام نہ پڑھ لیں. 2-3 آیت پکڑ لو, 3 آیتیں تلاوت کرو, اس کا ترجمہ پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو. 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ for day نہیں ہمارے پاس. اچھا, دعوت اسلامی نے ہر چیز آسان کر دی ہے. اب آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, مگر اب اس عمر میں قرآن کدھر سیکھوں بھائی, بچوں کے مدرسے میں جاؤں گا. گھبرائیے نہیں, دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی. مسجدوں میں مغرب کے بعد, کہیں عشاء کے بعد, کہیں فجر کے بعد آدھا گھنٹہ 15 منٹ, فیس کی کوئی نہیں ہے. آپ آئیے قرآن سیکھیے, تھوڑا سا مخارج ٹھیک کر لیں تو پڑھ لیں گے آپ, لیکن پہلے سیکھ تو لینا. ماشاءاللہ بیلجیم میں بھی ہوگا, فرانس میں بھی ہوگا, ہالینڈ میں بھی ہوگا, ڈنمارک میں بھی ہوگا, جہاں نہیں ہے وہ شروع کریں, سب جگہ ہے نا ماشاءاللہ, شروع کریں مدرسۃ المدینہ بالغان. اچھا, ایک اور سروس بھی ہے. آپ کہیں یار میں مغرب میں فارغ نہیں ہوتا, عشاء میں فارغ نہیں ہوتا, میں رات دیر سے فارغ ہوتا ہوں, میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے. چلو یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا. دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا. جو ٹائم آپ کے پاس ہے, صبح شام رات دیر سے, رات 2 بجے ٹائم ہے بھائی, 2 بجے پڑھ لو. انشاءاللہ ہم نے 24 گھنٹے کے لیے پاکستان میں قاری صاحب بٹھا دیے. آپ آن لائن رجسٹریشن کروائیں. ویب سائٹ کا نام بتاتا ہوں, نوٹ کر لیں, quranteacher.net. quranteacher.net یہ ویب سائٹ ہے. صرف قرآن کی کورس نہیں ہے, 30 کورسز موجود ہیں. حدیث پڑھ سکتے ہیں, تفسیر پڑھ سکتے ہیں. آپ عالم بننا چاہتے ہیں, آن لائن درس نظامی بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 1 گھنٹہ روز کا ہے, آپ عالم دین بن جائیں گے. اور کیا چاہیے, دارالعلوم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنی فیسلٹیز, پھر بھی میں کلین نہ سیکھوں, پھر بھی قرآن نہ سیکھوں, پھر تو میری ہی کمزوری ہے نا. تو quranteacher.net پر جا کر اپنی مرضی کے ٹائم پر خود بھی قرآن پڑھیں. اپنے بچوں کو بھی آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں. بچیوں کو پڑھائیں, بہنوں کے لیے بہنیں پڑھائیں گی. پاکستان میں ہم نے کاریاں بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ بہنوں کو بہنیں پڑھائیں, بچوں کو اور بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھائیں. یہ قرآن سے آپ اپنا کنیکشن مضبوط کر لیں. اور جدھر سے بھی آئے, یورپ کے جس ملک سے آئے ہیں, ایک نیت کر لیں, آج آئے ہیں, کچھ سنا ہے تو سیکھنے کو ملا ہے نا, آتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں. جو جس ملک میں ہے, جہاں جہاں ہوتا ہے,
بیلجیم میں کہاں ہوتا ہے انشاءاللہ علی بھائی اناؤنس کر دیں گے، تو آپ شرکت کریں تو انشاءاللہ ہم سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل میری نیت ہے انشاءاللہ اسی مسجد میں ہماری تربیت کا سلسلہ ہوگا. کل انشاءاللہ دوپہر کو تقریباً ہم ظہر کے بعد وقت مناسب پر سنڈے ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرے پاس اب ایک ہی دن ہے کل، میں چاہتا ہوں آپ اور مجھے وقت دیں. کل انشاءاللہ ہم یہاں پر کچھ اور مزید سیکھیں گے، تقریباً ظہر کے بعد بیٹھیں گے، نماز کا پریکٹیکل بھی کریں گے، اللہ نے چاہا نماز کے فرائض اور شرائط بھی سیکھیں گے. تو ایک دن دے کر میری نماز اگر درست ہو جاتی ہے، میرا وضو ٹھیک ہو جاتا ہے، مجھے اہم چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، تو یہ لمحے بار بار نہیں آتے. تو ہم اتنا دور سے آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی فیس نہیں لیں گے آپ سے، آپ آ جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، نمازیں بھی باجماعت پڑھتے رہیں گے، علم دین بھی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کئی ملکوں سے اسلامی بھائی آئے ہیں، ان کی بھی آپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بیلجیم والوں 5-6 ملکوں سے لوگ تھوڑے ملک میں آ گئے ہیں، تو اسی بھی سانوں ٹائم دے دو انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ ظہر کے بعد انشاءاللہ یہاں سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی فرمانے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے مرے گا نہیں. تو آج بڑی رات ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ رکن شورا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. میرے شیخ کامل امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ داریہ میں مرید کروانے کی اجازت دی ہے. تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بابرکت رات ہے. جو کسی پیر صاحب کے مرید نہیں وہ میرے شیخ کامل امیر سنت کے مرید ہو جائیں. جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ مرید اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے. تو آپ طالب ہو جائیں انشاءاللہ. کیا ہے کہ امیر السنت کا بھی فیضان شروع ہو جائے گا. تو میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بیعت بھی کروا دیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح ریپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول
فرما قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في قرب الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وابتدار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم وجبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے اے شب برات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے اے اللہ کروڑوں بخشے جا چکے ہوں گے ہم نہیں جانتے ہمارا نام آیا کہ نہیں آیا ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی اگر اپنے اعمال پر نظر دوڑاتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی عمل نہیں ہے تیرے دربار میں پیش کرنے جیسا اتنی زندگی گزر گئی مولا ایک نیکی ایسی یاد نہیں جو تیرے دربار کے شایع نشان کی ہو ایک سجدہ ہمیں یاد نہیں ہے جو تیرے دربار کی شان کے لائق کیا ہو مالک مگر امیدوار ہم بھی ہیں تیرے کرم کے تیری مغفرت کے امیدوار ہم بھی ہیں اے اللہ تو فقط نیکوں کا رب نہیں تو گناہگاروں کا بھی مولا ہے گناہگار کدھر جائیں گے اگر تو فقط نیکوں کو بخشے گا اے اللہ تو اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے اے اپنے بندوں پر مہربان مولا اگر تو نے ہم سب کی بخشش کر دی تیری قسم تیری رحمت میں کمی نہیں پڑے گی تیری جنت میں بھی جگہ کم نہیں ہوگی تیرا کچھ نہیں جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا بخشے ہوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما طویل سفر کر کے تیرے بندے یہاں جمع ہوئے ہیں تو مسافر کی دعا سنتا ہے اے اللہ تجھے مسافروں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما رات کے اس پہر تیرے گھر میں بیٹھے ہیں بھکاری ہے کرم کے بھکاری ہے اللہ غنی و نحن فقراء ہم فقیر تیرے دربار پہ ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں آج ہماری بخشش فرما دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے اللہ جب تو نے نہ بخشا تو کس کے پاس جائیں گے تیرے سوا کون ہے جو مغفرت کرے گا اور اللہ اگر تو ناراض ہوا ہماری قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے آگ بھڑکا دی گئی تو کدھر جائیں گے کمزور ہے مولا نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ گرمی برداشت ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کر دے آج ہماری بخشش کر دے راضی ہو جا اللہ تو کریم ہے یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہگار ہیں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے
بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے خاندان میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے والدین چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک چلا گیا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے، دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے، سچی توبہ عطا کر دے، پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ گناہ نہ کرے، ایسا بنا دے۔ اے اللہ بہت توبہ کی، کئی بار ارادے کیے، پھر شیطان گناہ میں ڈال دیتا ہے، کمزور ہے، اے اللہ پھنس گئے ہیں نفس و شیطان کے جال میں، کرم کر تجھے تیرے اچھے بندوں کا واسطہ ہمیں بھی اچھا بنا دے، مخلص بنا دے، سجدوں کی لذت عطا کر دے، تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے، درود پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیں۔ اے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے بچا لے، کانوں کے گناہوں سے بچا لے، زبان کے گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے حقوق بھی پورے ادا کرے، تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنا دے، ہم سے کوئی تیرے بندے ناراض نہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں بد اخلاقی سے بچا دے، برا بھلا کہنے سے بچا دے، نرم کر دے، شفیق کر دے، مہربان کر دے۔ اے اللہ نبی پاک کے حسن اخلاق کی خیرات عطا کر دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بس تیرے دربار میں التجا ہے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، جو قضا ہو گئی ہے اے اللہ جن جن کی نمازیں قضا ہیں حساب کر کے پھر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ رمضان کے پورے روزے عطا کرنا، صحت کے ساتھ رمضان عطا کر دے، ساری تراویاں پڑھنے والا بنا۔ اے رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے، گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے کریم بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، رات کتنی ہو گئی ہے پھر بھی تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ان میں بھی کوئی بیمار ہے، کوئی اپنے گھر پہ بیمار چھوڑ آئے ہیں، کوئی ہاسپٹل پہ بیمار چھوڑ کر آیا ہے، اس امید پر کہ اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ کئیوں کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، کئیوں کو ڈرا دیا ہے کہ بہت بڑی بیماری ہے، مگر میرے مالک تو چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، اے اللہ ہمیں بھی شفا دے دے، جب تک زندہ رکھیو مالک، صحت والی، عافیت والی، ہمت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کرے۔ اے اللہ جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی،
आफियत वाली, मदीने वाली, नबी पाक की दीद वाली मौत अता फरमा। मुबारक रात है, मुबारक घड़ियां हैं। अल्लाह छोटा मुंह है, बात बड़ी कर रहे, कर्म कर दे, हमें मदीने के सिवा कहीं मौत न देना, हमें मदीने के सिवा कहीं मौत न देना, जन्नतुल बकी हमारा मुकद्दर कर दे। अल्लाह जितने बेरोजगार हैं हलाल रिज़्क़ अता कर, कर्जदारों के कर्जे उतर जाए, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद दे दे। जिनको मालिक तूने औलाद दी है उन औलाद को माँ बाप की आंखों का नूर बना दे। जो रिश्तों के इंतजार में हैं अच्छे और नेक रिश्ते अता कर। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं मौला अमन और सुकून दे, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। जो जो हमारे हक में बेहतर है हमें अता कर दे, जो हक में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हमारे दिल से निकाल दे। ऐ रब्बे करीम इस मस्जिद को शादो आबाद फरमा, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। हमारे बेल्जियम में, हॉलैंड में, जर्मनी में, पूरे यूरोप में दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमा। हमसे भी कोई दीन का काम ले ले, अल्लाह कोई ऐसा काम ले ले जो हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, सवाब जारिया का बाइस बन जाए। ऐ रब्बे करीम हमारे ताहिर हनफी साहब और जाहिद मिर्जा साहब अल्लाह बीमार हैं, उन्हें शिफा अता फरमा। हमारे सरफराज भाई हॉलैंड से आए हैं, इनके वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा। हमारे हनीफ भाई पाकिस्तान से आए हैं, इनके घर वाले बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता कर दे। अल्लाह हमने जो जो बीमारों को छोड़कर आए हैं, परेशानियों को छोड़कर आए, करम कर देना मालिक, वापस जाएं तो खुशखबरियां मुंतज़िर हों। तेरे खजानों में कमी नहीं, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, करम कर, हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे। हम वापस जाएं तो घर पहुंचने से पहले खुशखबरियां इंतजार कर रही हैं। अल्लाह हमें ज़वाले नेमत से बचा ले। जो बात बनी हुई है मौला वो बनाए रखना, तूने ऐब छुपाए हुए हैं मौला को छुपाए रखना, इधर भी छुपाए रखना, उधर भी छुपाए रखना। अल्लाह जो इज्जतें दी है वो बचाए रखना, ज़वाले नेमत से बचा, हासिदों के हसद से बचा, बद नजरों की बद नजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, जमीनी आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफानों वायरसों से बचा। ऐ करीम हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे वतन अजीज को सुन्नतों भरा निजाम अता फरमा। अल्लाह हमारे वतन को दुश्मनों की मैली नजर से महफूज फरमा। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सबकी खैर फरमा, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। जो इस्लाम के दुश्मन है मौला या तो उन्हें हिदायत दे दे या रब्बे करीम उनके शर से हम सबको महफूज फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन बरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातौ व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रौज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब व शौक़ के साथ सलाम व सलाम। काबे के बदरों तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरों तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़िई रोज़े जज़ा, शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम पे करो नो दुरूद, फिर
پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں